بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز التدریب الخامس سے کریں گے۔ ترجم من الاردیتی الی العربیتی، ہم نے اردو سے عربی کی طرف اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ میں ہمیشہ گھر کے پکے ہوئے کھانوں کو ترجیح دیتا ہوں کیونکہ مجھے اپنی والدہ کے ہاتھوں کے تیار کیے گئے کھانے بہت زیادہ پسند ہیں۔ میں نے متعدد بار کوشش کی ہے کہ والدہ کی طرح کھانا بناؤں، مگر وہ ذائقہ نہیں آیا جو والدہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اب یہاں پر اس کی ہم نے عربی بنا کر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ اس کے ذریعے سے آپ تحریر کر لیں، اس سے استفادہ کریں۔ دائما انا افضل تناول الطعام الذي تم اعداده في المنزل، میں ہمیشہ گھر کے پکے ہوئے کھانوں کو پسند کرتا ہوں کہ جن کو گھر میں بنایا جاتا ہے۔ لأنني احب بشدة الطعام الذي تم اعداده بأيديها، ٹھیک ہے، بأيدي امی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں ان کھانوں کو کہ جن کو بنایا گیا ہے اس کے ہاتھوں سے، یعنی امی کے ہاتھوں سے۔ لقد حاولت مرارا تحضیر الطعام مثل ما تطبخ والدتی، میں نے کئی بار کوشش کی ہے کہ میں کھانے کو تیار کروں، یعنی کھانا پکاؤں اس طرح جیسا میرے والدہ بناتی ہیں۔ ولكني لم أتمكن من محاقاة الطعم وجودة الطعام الذي تقدمه والدتي تقدمته والدتي، ٹھیک ہے، تو لیکن میں اس طرح کا کھانا نہیں بنا سکا، یعنی وہ ٹیسٹ میرے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ طعم و جودہ، کھانے کا ٹیسٹ اس طرح نہیں ہے جس طریقے سے میری والدہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، یعنی جس طرح میری والدہ نے بنایا ہے اس طرح کا نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے، اکثر اوقات والدین اور اساتذہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو جھوٹ کی عادت لگ چکی ہے۔ غالباً ما يشكو الآباء والمعلمون من ان اطفالهم قد اعتادوا على قول الاکاذیب، ٹھیک ہے، یہ پہلی لائن کا ترجمہ ہو گیا۔ مگر وہ کبھی اس عادت کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ بچوں پر بیجا سختی اور پابندی ان کو جھوٹ بولنے پر مجبور کرتی ہے۔ ومع ذلك في بعض الأحيان لا يبذل الآباء والمعلمون جهدا كافيا لفهم الأسباب التي تجعل الأطفال يقولون الكذب، یعنی وہ کوشش ہی نہیں کرتے، والدین اور معلمین، یعنی کافی کوشش، یعنی کہ حد درجے کی پوری کوشش نہیں کرتے ان اسباب کو سمجھنے کے لیے کہ جن اسباب کی وجہ سے بچے جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے نتیجے میں بچے والدین اور اساتذہ کے رعب اور غصے کی وجہ سے نہ صرف جھوٹ بولتے ہیں بلکہ بہت سی برائیوں اور ذہنی امراض کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کا القیود والضغوط، قد تجبر الاطفال على الكذب نتیجة لذلك يقوم الاطفال بالكذب ليس فقط بسبب الخوف والغضب من والديهم والمعلميهم بل ايضا یواجہون کثیرا من المشاکل والامراض النفسیہ، یہ اوپر والی عبارت کا اردو کا عربی میں ترجمہ ہے۔ آپ اس کو لکھ لیں، سمجھ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیا کریں، اپلائی کیا کریں کہ اس کی عربی اردو سے کیسے بنی ہے، تو آپ کو سیکھنے میں، سمجھنے میں اور خود سے بنانے میں آسانی ہوگی۔ نمبر 3، جو بچوں کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دیتا ہے وہ اپنا وقار خراب کرتا ہے، اسے کوئی بھی شخص نفیس اور شریف آدمی نہیں سمجھتا۔ من یشجع الاطفال علی الکذب انہ یضر بکرامتہ الشخصیہ، جو شخص بچوں کو جھوٹ بولنے پر ابھارتا ہے وہ اپنی شخصیت کو، اپنے احترام کو، اپنی عزت کو خراب کرتا ہے۔ ولا یعبرہ احد محترما، اور ان میں سے کوئی بھی شخص، یعنی کوئی بھی شخص ان کو محترم، ذی وقار، شریف آدمی نہیں سمجھتا۔ اب شریف، نفیس، یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو محترم انہی کو کہتے ہیں کہ جو شریف ہوتا ہے، جو نفیس ہوتا ہے، اس کو محترم کہا جاتا ہے۔ تو آج کی تدریب الخامس کے اندر ہم نے اردو سے عربی بنانے کی کوشش کی ہے۔ آپ ان کو کوشش کریں کہ اردو کو عربی کے سامنے رکھیں، اور جب بھی عربی بنانے کی کوشش کریں تو پہلے جملے کو سمجھیں کہ جملے کی ترتیب کیا ہے، جملہ فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے۔ جملہ فعلیہ ہے تو فعل کون سا ہے، زمانہ کون سا ہے، ماضی کا ہے، مضارع کا ہے، یہ پتہ چل گیا۔ پھر دیکھیں کہ تکلم کون کر رہا ہے، غائب میں ہے، حاضر میں ہے، مذکر کے متعلق ہے، مونث کے متعلق ہے، تکلم متکلم کے متعلق ہے، تو یوں اس کو سمجھنے کی کوشش۔ پھر فعل
جملے کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھیں، فعل آئے گا، پھر فاعل، پھر مفعول، پھر ظرف، ترتیب تھوڑی بہت کبھی کبھار آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہم کوشش کریں اور جو جملہ آپ جس کی عربی بنانا چاہ رہے ہیں اس کے مفہوم کو سمجھیں، لفظ بلفظ بھی آئین ہی اٹھا کر ترجمہ کریں گے تو شاید اپنے مقصد تک آپ نہ پہنچ سکیں۔ اصل مقصود اس بات کے کہنے والے کے مقصود کو سمجھیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، تو اس کے مفہوم کو سمجھ کر آپ اپنے عربی کے اندر الفاظ کا انتخاب کر کے جملے بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے چاہا تو آپ بہت اچھے عربی جملے بنانا شروع کر دیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عربی بنانے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہو تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور دوسروں تک بھی اس کو لازمی پہنچائیں۔ دیکھتا ہوں بعض اوقات انیلائزیشن میں تو دیکھنے والوں کی تعداد اچھی ہوتی ہے لیکن اس کے اندر سبسکرائبر بہت کم ہوتے ہیں، نان سبسکرائبر جو ہیں وہ زیادہ ویورز ہیں، انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا، وہ استفادہ کرتے ہیں لیکن چینل سبسکرائب نہیں کرتے، تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل سبسکرائب بھی کریں، زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور تسلی سے دیکھیں، بڑے اہتمام کے ساتھ دیکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بنانے کا مقصد آپ کو سمجھانا ہے کہ آپ نے اس کو سیکھنا کیسے ہے، اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اگر میں ایک ایک لفظ کو اگر اپلائی کرنا سے بیٹھوں گا تو شاید ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گی، پھر آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے، تو اس لیے مختصر میں نے تھوڑا سا کمپیئر کر کے بتانے کی کوشش کی ہے، مزید آپ کوشش کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کریں، مسئلہ واضح طور پر آپ پوچھ لیا کریں، اور اگر وہاں پر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو میرا نمبر دیا ہوا ہے، آپ وہاں پر بھی میرے ساتھ واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن بار بار میسج نہ فرمائیے گا کیونکہ مصروفیت ہوتی ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ میسج کے رپلائی نہ ملے اور دھڑا دھڑ آپ کے میسیجز آ رہے ہوں۔ تو امید کرتا ہوں آپ اس پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔